ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ مزید سورہ مائدہ میں حرام چیزوں کی لسٹ دی گئی ہے ہمیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائیے گا۔ یہاں اس میں نام بنام اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوگا، وہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو یا چوٹ کھا کر مرا ہو، بلندی سے گر کر مرا ہو، ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ فسق سے مراد نافرمانی ہوتی ہے۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو۔ پھر دیکھیے کیا زبردست آیات ہیں، بڑی ہسٹوریکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ There is a long list of almost 11 items over here، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ ہر چیز کی لسٹ سامنے آ جاتی ہے، نام آ جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، تفاسیر سے بھی، علماء سے بھی، کسی استاد سے، استاذہ سے۔ تو وہ پھر یہ ہے نا کہ ہم اگر کوشش کریں تو پھر یہ سب کام ہو سکتا ہے، یا چاہت تو ہمارے اندر اس بات کی۔ لیکن آج ہم مسلم ہو کر بھی حرمتوں کا پاس نہیں کر پا رہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ حرام کھانا کھا رہے ہیں، اسپیشلی فورن وزٹس ہوتے ہیں تو مسلمز کا یہ ایک پکا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ وزٹرز بھی جو ہیں یا جو لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، اور یہاں پہ بھی خیر بہت کچھ ہو رہا ہے ڈرگز کی اور دوسری چیزوں کی شکل میں، لیکن حرام کی طرف توجہ دلانا مطلوب ہے۔ اس کے بعد جوا آ گیا، گیملنگ، اب وہ جس قسم کا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا کیا طرز عمل ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے ہم ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم اسلام، یہ جو ابھی آئی تھی پوری نہیں میں نے پڑھی، کہ ہم نے اسلام کی نعمت تم پر تمام کر دی، تو کیا اس نعمت کی شکر گزاری ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں، ہماری روح میں، ہمارے اعمال میں یا ہمارے افکار میں کہیں نظر آتی ہے؟ ہم سب ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحالت مجبوری آپ کو حلال کھانے کو نہیں مل رہا، فرض کریں آپ کسی ڈیزرٹ میں سے چلے گئے، صحرا میں ہیں، کہیں سمندر، کہیں پھنس گئے آئلینڈ پہ، تو یہ آپ کی اضطراری کیفیت ہے، یعنی ایک مجبوری کی کیفیت ہے، تو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز حلال آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، صرف اتنی مقدار میں لے سکتے ہیں جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری۔ نمبر 2، اس میں آپ کو کوئی لذت محسوس نہ ہو۔ نمبر 3، طبیعت میں کراہت محسوس ہو کہ یہ حرام ہے۔ یہ تینوں شرائط آپ کی پوری ہونی چاہیے، تو آپ کی نیت کا اس سے تعلق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 ڈیز، 81 دن حیات رہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ اور ایک مشہور بات معرف القرآن میں بھی اور تفاسیر میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی علماء آئے حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر یہود پر نازل ہوتی تو ہم جشن عید کا نزول کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کہ آج ہم نے تمہارے پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی۔ تو کیا پتہ چلا اینڈ میں کہ حلال اور حرام پورا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اب اس میں کوئی شبے کی تو بات ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تکمیل دین، نعمت اسلام، اس کا احساس، اور نمبر 3 یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہ چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہونی چاہیے۔ میم میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عدل کی صفت اور تقوی کی ہدایت کرتا ہے، آپ ہمیں کسی آیت کی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو جناب تدبر القرآن میں اسلائی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میثاق شریعت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالی گئی، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، جو ابھی ہم نے پڑھا، اور تھوڑے تھوڑے سے الفاظ کے چینج کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں بھی یہ بات آ چکی ہے اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ایز اے کلیکٹیو جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے اس وعدے کی مسلمانوں پر بحیثیت امت مسلمہ کہ وہ حق، سچائی، عدل، انصاف، حق و عدل کے علامتدار بنے، خود اپنے اندر اس کو قائم کریں اور اس کی شہادت دنیا کے سامنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے بھی ہماری پچھلی آیت آ چکی ہے کہ دشمنی اگر کسی قوم سے تو پھر اس وقت جو ہے نا اس سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، صرف غصے نکالنے کے لیے، تو عدل کے راستے کو نہ چھوڑیں۔ تو دوستوں اور دشمنوں کے لیے ایک ہی باٹ اور ایک ہی ترازو ہو، اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، یہی عدل تقوی سے اقرب ہے، یعنی تقوی جو تمام دین و شریعت کی روح اور اہل ایمان کہ ہر قول و فعل کی بھی جڑ ہے، اس کے لیے کسوٹی بھی ہے۔ اب دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور میں کر بھی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، کہ دوست و دشمن کے لیے ایک ہی باٹ اور ترازو۔ آئیے ہم مل کر اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں، ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں میں تو ایسا مزہ چکھاؤں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا، جی تو یہ قرآن اور حدیث کے معاملے میں نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہو تو بیک بائٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں تو سازشیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا بھی ہمارا جو کچھ دکھا رہا ہے ڈراموں میں ادھر ادھر، مجھے تو کسی میں بھی کوئی what do you call it اخلاقی کوئی رہنمائی یا نصیحت نظر نہیں آتی۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے میں تو اس کو برملا کہوں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، مطلب کیا برین واشنگ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے، ہمیں پتہ ہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے نا۔ تفسیر ابن کثیر حدیث بخاری مسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا، یعنی تحفہ۔ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں تو اس وقت مطمئن نہیں ہونے لگی جب تک تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ میرے باپ
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسے ہی عطیہ دیا؟ عطیہ مینز گفٹ. جواب دیا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. جاؤ، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا. تو یہی باتیں جو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی نا کہ یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پوری دنیا میں یہ انفیکٹ کہ لڑکے اور لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکوں میں فرق کیا جاتا ہے، لڑکی میں فرق کیا جاتا ہے، وراثت میں فرق کیے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بہرحال. تو یہ ہمیں کتنی اچھی وضاحت ادھر پہ نظر آ رہی ہے کہ اولاد میں جان بوجھ کے فرق نہ کرو. تو جناب ٹیک ہوم میسج کیا ہوا کہ اسلام زبان سے گواہی، ایمان عمل سے گواہی اور عہد کی پاسداری ہے. عدل انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے دوست ہو یا دشمن، تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اور یہاں پہ یہ انہی اوامر کا بیان ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم ہے تو اس کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے. تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور سب چیزوں کا مالک ہے. جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. تو آپ یہ دیکھیے یہاں پہ لقد کا لفظ استعمال ہوا ہے. لقد کا مطلب جو ہے نا یہ تاکید در تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور البتہ کا مطلب یعنی لا کا مطلب البتہ ہے، قد کا مطلب یقیناً ہے. یہ دونوں جوڑ کر یہاں پہ آ گئے ہیں اور سٹریس دینے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان کے لحاظ سے. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر دی گئی تھی. اس عقیدے نے اتنی جڑیں مضبوط کر لی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ. تو یہاں پہ اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اور یہاں پہ اللہ کا غضب اتنی کھل کے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا کرے اللہ کہ حضرت عیسیٰ، ان کی ماں حضرت مریم، تمام زمین آسمان والوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہلاک کر دے، تو کون ہے جو اس کام سے روک سکے؟ اللہ کا غصہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کیا؟ شرک پہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں عتاب نظر آ رہا ہے. تو پھر آخر میں اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر حاوی ہے ان کی قدرت. تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، نمبر 1. نمبر 2 بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آئیں. نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں. نمبر 4 چوتھی شکل والدین ہوتے ہیں، ماں باپ، وہ تو ایک روٹین بن گیا نا، تو وہ 4 ٹائپ وہ تو ہے ہی. تو یہ ہے کہ یہ 4 شکلیں ہیں نا، تو اس لیے یہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے نا، یا ہوا ہے ماضی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اس کے کوئی کام نہ آئے گا، اس کو آگے نہ کر سکے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. آپ کی اجازت سے میں یہ پڑھنا چاہوں گی کہ جب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَ نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے کر کہا، مثلا اے عباس بن عبد المطلب، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں جو تم چاہو مجھ سے لے لو، طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر ہے، مسلم کتاب الایمان میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، اور یہ آپ کو میں نے دونوں بخاری اور مسلم کی حدیث سنائی ہے، آواز دے کے پکار کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں دنیا میں تمہیں مجھ سے جو بھی لینا ہے لے لو، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ ہم کس آس پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قبر میں بھی بھگت لیں گے ساری ٹارچر، فزیکل ایموشنل، جہنم میں بھی بھگت لیں گے، اور جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کس کے اندر سخت ہے یہ برداشت کرنے کی یہ سزائیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہے، کلیئر ہے نا؟ یہ عقیدے کی بہت اہم بنیاد ہے جس کا درست ہونا جنت کے حصول کے لیے ضروری، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر ہائی لائٹ، قیامت کے دن حسب نسب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی سید بھی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ پوچھتے ہیں سیدوں سے، آپ کی سید کی کون سی شاخ ہے، بخاری ہے، فلانی فلانی فلانی، ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اگر سید ہے بھی تو کون جائے گا اللہ کے ادھر، کون پاس ہوگا ایگزام میں؟ یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ حسب نسب نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو میں تو ہل گئی تھی اس حدیث کو پڑھ کر، حالانکہ زندگی میں بہت دفعہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کو زندگی ہی بلکہ چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ انسان ہر وقتی نصیحت اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر وسیلہ کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، آیت سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا یا قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ وسیلے کا ترجمہ یہاں باریابی یا قرب بھی ہے۔ اب اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے نا، وسیلہ۔ اچھا، ایک عام بات آپ نے بھی سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے زیادہ گناہ گار کمزور ہیں، اس لیے ہم کو تو کوئی چاہیے ہوتا نا جس سے ہم پوچھیں یا دعا، چلے دعا کرانے کا تو حدیث میں کہا گیا ہے، لیکن ویسے ہی کسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تو روز آسمان دنیا پر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ اب آپ یہ دیکھیے جناب، ادھر پر جو وصل کا لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے جڑنا، ملنا، ایک دوسرے سے قرب ہونا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نیک عمل جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ساری چیزیں آ گئیں۔ نمبر 2 جو کہا گیا تھا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جہاد، کوشش، محنت۔ عام طور پہ لوگ جہاد کو لیتے ہیں کہ ضرور جو ہے نا بارڈر پہ جا کے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جہاد کا افضل ترین جو ایک مطلب افضل کہنا چاہیے نہیں، جو سب سے ایک ہائیسٹ لیول ایک طریقے سے ہے، وہ قتال ہے، اور وہ فرنٹ پہ جا کر لڑائی ہے، اور وہ ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کو جہاد اصغر کہا گیا، چھوٹا جو محاذ پر ہوتا ہے۔
ایک جہاد سے واپس آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے، یعنی کہ جب ہمارا اپنا نفس، شیطان، رسم و رواج، طاغوت، وہ جہاد ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، نہیں پڑھے، سنتیں چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے، سنتیں چھوڑ دی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ مطلب صحیح نہیں ہے، لیکن ہم اپنے نفس کا اور شیطان کا کہاں مانتے ہیں۔ تو دراصل دین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ جہاد ہو گئی، اور وہ جہاد اکبر ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور جہاد یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کریں، جیسے آپ اور میں مل کے کر رہے ہیں، اور جو ہے تحریر سے، تقریر سے، دعویٰ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیٹ می کلیئرفائی، کسی بزرگ یا پیر کو، کسی آستانے کو وہ کرنا، وسیلہ بنانا شرک، ٹھیک ہے، غیر اللہ کو، غیر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میرے لیے وسیلہ طلب کرو، یہ وہ مقام محمود ہے جو کہ روز حشر مجھے ملے گا، یعنی آخرت میں اللہ عنایت کریں گے۔ اور نماز کے بعد بھی جو اذان کے بعد دعا آتی ہے اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری کتاب الاذان باب دعا، اذان کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے، یا اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، یعنی مقام محمود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ادھر خوشخبری بھی ہے نا، چھوٹی سی بات ہے اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں جو فون میں ایپس ہم نے نماز کی لگائی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر ہم وہ نماز والی وہ جو دعا ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد والی۔ جی، تو عملی نقطہ ٹو سم اپ، نمبر 1 از وسیلہ نیک اعمال، نمبر 2 جہاد نفس سے جو کہ جہاد اکبر ہو گیا بڑا، نمبر 3 انشاءاللہ ہم دعائے اذان جو ہے وہ پڑھیں گے جو کہ وسیلہ ہے مقام محمود طلب کرنے کا، اور انشاءاللہ پھر سے شفاعت ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ حسب نفس تو کسی کے بھی کام نہیں آئے گا، آپ جتنے بھی بڑے سید یا گدی نشین ہوں، نہیں، آپ کے نیک اعمال ہی آپ کا وسیلہ ہوں گے اور اللہ کے قرب کا باعث ہوں گے۔ تو نمبر 4 کیا ہو گیا؟ آٹومیٹک شرک سے بچیں، پیر بزرگ بیعت کرنا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے آخری سوال یہ کہ قرآن میں 5 حدود کا ذکر ہے، تو کیا چوری پہ بھی حد واقعہ ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ وہ چور کی یا چوری کی کون سی کیٹیگری ہے۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چور ہو عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور دانا و بینا ہے۔ آگے آیت نمبر 39 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا جناب، جہاں حدود کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ بھی گناہوں کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں نا تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جب ہم ظلم سے مراد جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دوزخ سے اتنے قریب لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، ظلم کا جو لفظ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، یہ حدود کی سزائیں نہیں آتی، یہ حکم نہیں آتے کہ جو اسلامی قوانین ہیں، تو پھر معاشرہ جرائم سے بھر جاتا، جیسا کہ ابھی ہم امن و امان کی صورتحال پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کرائم ریٹ کتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک تمام حدود کا معاملہ ہے، میں پہلے بھی اپنی کسی ہم اس میں کوئی ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں اس کو ابھی بریفلی کروں گی
کہ جو سیکولر طبقہ یا ایتھیسٹ یا جو اللہ سے دور طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدود جو ہے وہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے یہ لازم و ملزوم اقدامات ہیں. یہ اسلامی شریعہ کوڈ کے تحت، یہ اسلامک پین کوڈ کے تحت یہ نافذ کیے جاتے ہیں. انڈیویجولی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرڈر سے جو ہے نا وہ چاہے وہ بلاسفیمی ہو یا کچھ بھی ہو، اسلامک کوڈ کو اجازت ہے تاکہ معاشرے میں انتشار نہ پیدا ہو. اسلام ایک ڈسپلن بھی دیتا ہے. سو اٹس لائک این آپریشن آف اے کینسر ماس فرام دا ہیومن باڈی ٹو ایریڈیکیٹ اٹ. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، جو جرائم اور جو مجرم ہیں ان کو ہم ایسا نہیں کریں گے تو جرائم بڑھتے چلے جائیں گے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا صورتحال ہے سوسائٹی کی؟ ہر طرح کا کینسر پھیلا ہوا ہے. چور کی سزا دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ پہنچا مینس آئی گیس یہ جو ہماری ریسٹ ہے. اور یہ سب باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں، ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اگر سعودی عرب میں اس طرح کا ہے، اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، نہ ہم کوئی آئیڈیلسٹ کوئی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہاں جرائم کم ہیں یا نہیں ہے؟ بظاہر تو نہیں نظر آتے ہیں نا. تو یہی بات ہے کہ حدود کا عملی نقطہ کیا ہوا؟ حدود کا نفاذ ہو، ایک اسلامک اسٹیٹ ہو. پھر یہ بھی ہے کہ اویئرنیس مسلمس کو دی جائے، اور قرآن میں ہے. اور اٹس بیسیکلی میں تو اس کو ٹیومر ریزیکشن سے تعبیر کرتی ہوں. اٹس لائک اے ٹیومر if it is eradicated or rejected from a human body. So اگر سوسائٹی سے ایسے عنصر نکل جائیں گے جو کہ ملٹیپلائی ہو کے اپنے میگنیٹیوڈ کو نہیں بڑھائیں گے تو سوسائٹی خود ہی پیسفل اور صاف ستھری ہو جائے گی، جہاں تک پانچوں حدود کا تعلق ہے. تو یہ بات ہے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت تھی، فاطمہ نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹ جانے پر بہت فکر لاحق ہو گئی. کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ایسی جرت کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں. چنانچہ قریش کے کہنے پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا اس پر ہاتھ لگاتے. اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے بعد وہ میرے پاس آیا تو میں اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی تھی. اس نے توبہ کی اسی عورت کی، اور اس کی توبہ اچھی رہی. بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کتاب الحدود میں بھی باب قطع سارق الشریف کی حدیث ہے. تو بس آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل تھا اور انہوں نے کیسے ہمیں ہدایت دی. تو دراصل یہ سوسائٹی کو پاکیزہ کرنے کا ایک پورا ڈسپلن اور فارمیٹ ہے، ایک منشور ہے جو قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے نور ہدایت ہے، رحمت ہے، وہ ہمیں پیش کرتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال زری ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، وہ اس کی وضاحت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ نے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحبہ، جہاں حدود کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے وہیں ایک ایسا طبقہ ہے جو اسے ظلم قرار دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو معاشرے میں جرم پھیل جاتا. اٹس لائک این آپریشن فار دا کینسر ماس فرام اے باڈی اینڈ اٹس اے ویکسین فار دا نیشن. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں کینسر ہو جاتا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ وہ پورے جسم میں نہ پھیل سکے.
ہمارے حدود جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ایک آپریشن کی طرح ہی کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے میں برائی نہ پھیل سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ. مجھے اور میم کو دیں اجازت. اللہ حافظ. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة